بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالدیپ جو صرف 2 ماہ میں بدھ مت چھوڑ کر پورا مسلمان ملک ہوا۔ مالدیپ بحر ہند میں واقع ایک سیاحتی ملک ہے۔ یہ ملک 1192 چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے، جن میں سے صرف 200 جزیروں پر انسانی آبادی پائی جاتی ہے۔ مالدیپ کی 100% آبادی مسلمان ہے، جبکہ یہاں شہریت لینے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ مالدیپ بدھ مت کے پیروکاروں کا ملک تھا۔ صرف 2 ماہ کے اندر اس ملک کا بادشاہ، عوام اور خواص سب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، مگر یہ کب اور کیسے ہوا، یہ واقعہ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے مالدیپ کی سیاحت کے بعد اپنی کتاب میں لکھا۔ ابن بطوطہ ایک عرصے تک مالدیپ میں بطور قاضی کام کرتے تھے۔ وہ اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھتے ہیں: مالدیپ کے لوگ بدھ مت پیروکار تھے اور حد درجہ ہم پرست بھی۔ اسی بد عقیدگی کی باعث ان پر ایک افریب یعنی جن مسلط تھا۔ وہ افریب ہر مہینے کی آخری تاریخ کو روشنیوں اور شمعوں کے جلووں میں سمندر کی طرف سے نمودار ہوتا تھا، اور لوگ سمندر کے کنارے بنے بت خانہ میں ایک دوشیزہ کو بناؤ سنگھار کر کے رکھ دیتے۔ وہ افریب رات اس بت خانے میں گزارتا اور صبح وہ لڑکی مردہ پائی جاتی اور لوگ اس کی لاش کو جلاتے۔ افریب کے لیے دوشیزہ کا انتخاب بذریعہ قراندازی ہوتا تھا۔ اس بار قراندازی میں ایک بیوہ بڑھیا کی بیٹی کا نام نکل آیا۔ اس پر رو رو کر بڑھیا نڈال ہو چکی تھی۔ گاؤں کے لوگ بھی بڑھیا کے گھر جمع تھے۔ دور سے آئے ایک مسافر نے بھی بڑھیا کے گھر کا رخ کیا۔ اس کے استفسار پر اسے سب کچھ بتایا گیا کہ افریب کے مظالم کتنے بڑھ گئے ہیں۔ مسافر نے بڑھیا کو دلاسا دیا اور عجیب خواہش کا اظہار کیا کہ آج رات آپ کی بیٹی کی جگہ بت خانے میں مجھے بٹھایا جائے۔ پہلے تو وہ لوگ خوف کے مارے نہ مانے کہ افریب غصہ ہوئے تو ان کا انجام بد ہو سکتا ہے، لیکن مرتا کیا نہ کرتا وہ راضی ہو گئے۔ مسافر نے وضو کیا اور بت خانے میں داخل ہو کر قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ افریب آیا اور کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلا گیا۔ لوگ صبح نہار منہ بت خانے کی طرف جمع ہوئے تاکہ لاش کو جلا سکیں، لیکن مسافر کو زندہ دیکھ کر وہ سکتے میں آ گئے۔ یہ مسافر مشہور مسلم داعی، مبلغ اور سیاح ابو البرکات بربری تھے۔ ابو البرکات کی آمد اور افریب سے 2 ہاتھ ہونے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ بادشاہ نے شیخ کو شاہی اعزاز کے ساتھ اپنے دربار میں بلایا۔ شیخ ابو البرکات نے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اسلام قبول کیا اور صرف 2 ماہ کے اندر مالدیپ کے سب لوگ بدھ مت سے تائب ہو کر مسلمان ہو چکے تھے۔ یہ 1314 عیسوی کی بات ہے۔ اس مبلغ اور داعی نے مالدیپ کو اپنا مسکن بنایا، لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی، ہزاروں مسجدیں تعمیر کیں اور مالدیپ میں ہی فوت ہوئے، اسی مٹی پر ہی دفن ہوئے۔ کہنے کو تو ابو البرکات بربری ایک شخص تھا، لیکن تنہا ایک امت کا کام کر کے چلے گئے، اور آج مالدیپ کی 100% آبادی مسلمان ہے۔ جتنے بھی مسلمان آج نیک اعمال کرتے ہیں، ان سب کا ثواب ابو البرکات بربری کو جاتا ہے۔ دوستو، اپنا ایمان مضبوط کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے سب چیز اس سے ڈرتی ہے۔